ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کارنر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان محمد عمیر ظفر۔ آپ سب کو میں اپنے چینل خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین، انڈیا میں مودی حکومت کے 7 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ نریندر مودی جو کہ گجرات کا ایک کسائی، RSS کے نظریے کو فالو کرنے والا اس کا ایک پیروکار، ایک انتہا پسند ہندوؤں کی جماعت کا حصہ، اس بندے نے بھارت میں اپنی حکومت کے 7 برس مکمل کر لیے ہیں۔ 5 برس اس کی پچھلی حکومت کے میعاد کے اور 2 برس اس کی جو دوبارہ حکومت شروع ہوئی انڈیا میں، اس حکومت کے 2 برس بھی ہندوستان میں مکمل کر لیے ہیں۔ ناظرین، 7 برس اس نے مکمل کر لیے ہیں، لیکن اس کا مشن 2022 جو کہ انڈیا کے سارے معاملات کے حوالے سے ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نریندر مودی اس کو گزشتہ دنوں میں یہ چیز دیکھنے میں سامنے آئی کہ بنگال میں برے طریقے سے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو اپنی پالیسی الیکشن کے وقت بناتا ہے، جس میں یہ مسلمانوں کو اسپیشلی طور پر تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور مسلمانوں کو اپنا یہ مذہب کارڈ استعمال کرتا ہے انڈیا کے اندر، اور ہندوستان کو جو ہندوؤں کا ایک ملک ثابت کرنے پہ یہ تلا ہوا ہے، اس نے یہی سارا کچھ بنگال میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس نے وہاں بھی اس سارے معاملات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نریندر مودی اور اس کی BJP پارٹی اور ان کی ہم نوا، ان کی پارٹنر RSS جو ہندوؤں کی ایک گنڈوں کی تنظیم ہے، یہ مل کے اب UP جو ہندوستان کی ایک ریاست ہے اس کی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ 2022 کا جو ان کا مشن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہندوستان میں 2022 میں تقریباً 7 ریاستوں کے انتخابات شیڈیول ہیں۔ سب سے بڑی ریاست UP، جس کی آبادی ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے، یہ لوگ ادھر الیکشن جیتنے کی مکمل کوشش کرنے میں اپنا وقت گزار رہے ہیں اور یہ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ناظرین، بنگال سے زوردار، اور میں یہ اگر کہوں کہ ان کو انتہائی بری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ لوگ اب ادھر سے سارا کچھ دیکھ کے اپنی پلاننگ میں کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنگال کے مسلمانوں نے اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے یہ احساس دلایا کہ ہمارے ووٹ کی بھی کچھ اہمیت ہے۔ انہوں نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا اور اس طرح کے مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے اس گجرات کے کسائی کا انہوں نے اچھی طریقے سے اس کا حساب کتاب کیا اور اس کو ذلیل اور خوار کیا۔ اب یہ UP، میں جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ UP بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے، سب سے زیادہ عوام UP کے اندر بھارت میں رہتی ہے، اور UP کی حکومت مرکزی حکومت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ ادھر الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر UP کے اندر ان کی حکومت بن جاتی ہے تو اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ یہ اگلے 2024 میں جو بھارت میں الیکشن ہونے ہیں اس میں یہ دوبارہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ 50 سے زیادہ امیدوار ان کے لوک سبھا کے اور راجیو سبھا کے جو انڈیا کے پارلیمنٹس ہیں اس کے تقریباً 50 سے 75 امیدوار UP سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اور اگر کوئی گورنمنٹ ادھر سے اس کو حمایت حاصل نہ ہو تو اس کا مرکز میں حکومت بنانا انتہائی مشکل ہے۔ اور یہ نریندر مودی دوبارہ RSS کے نظریے کو فالو کرتے ہوئے یہ لوگ مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، اور رام مندر جو کہ غالباً بابری مسجد کو شہید کر کے انہوں نے ادھر تعمیر کیا، یہ اس کو اسپیشلی طور پہ UP کے اندر کیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سارے سیاست کو مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے یہ انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا ایک نیا چیپٹر کھولنے کی کوشش کریں گے۔ مودی کے 7 سال کی حکومت میں مسلمانوں پہ ظلم اور ستم کے جو واقعات دیکھنے میں آئے ہیں، اتنا اضافہ مسلمانوں پر تشدد کا تقریباً انڈیا میں پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو ابھی دوبارہ یہ لوگ اپنی حکومت UP کے اندر جب بنا لیں گے تو اس سے مسلمانوں کو
دوبارہ اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنی گھروں کی چادر چار دیواری کی حفاظت کہ ان کو دوبارہ پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ یو پی کے اندر اس کی حکمت عملی اب کیا ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یو پی کے اندر بھی یہ مذہب کارڈ استعمال کرے گا، تو اب یہ امتحان ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کہ وہ لوگ اپنی عزت اور اپنی غیرت کی حفاظت اس گجرات کے قصائی سے کس طرح کرتے ہیں اور اپنے ووٹ کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب بھی مسلمان اس سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں کھولتے ہیں یا ابھی بھی وہ اس ظلم اور ستم کو برداشت کرنے کی جو روایت ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔